میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، پورے روئے زمین کے اوپر کہیں جمعہ ہو گیا، کہیں ہونے والا ہے، کہیں ہو چکا ہے، کہیں ہوگا۔ تو میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، جمعہ والے دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ بھی جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آنے والے جمعے تک نور کی بارش ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ کم از کم 10 آیات شروع کی، 10 آخر والی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کو سیکھیں، جو سیکھے ہوئے ہیں، پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں۔ دنیا کی مصروفیات میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف جو ہے وہ قرآن مجید کی 18 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر تقریباً 4 سے 5 واقعات بیان کیے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی عبرت کے لیے، انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ، جس کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں ترجمے کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کی مکمل اردو ترجمے کے ساتھ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ ویسے میں نے تلاوت بھی کی ہے۔ اس کے بعد 2 انسانوں، 2 مسلمانوں، 2 بھائیوں، غریب امیر، ایک بہت دولت والا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، اور ایک بالکل غریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی بیان کیا۔ تو میں انشاءاللہ آج سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا تو میں انشاءاللہ ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ کے بندے جن کا ذکر کیا ہے ذوالقرنین کے نام سے، اب اس کا نام کلیئر نہیں بتایا، یا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ہمارا جو شک ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جاتا ہے، کیونکہ لوہے کو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کو ایسے پگھلا دیتے تھے جیسے ایک انسان
آٹے کو گوندتا ہے، آٹا نرم ہو جاتا ہے یا مٹی نرم ہوتی ہے، اس کو جس طرف چاہیں موڑ لیں، گوند لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کو جس طرف چاہیں جیسے چاہیں موڑ سکتے تھے، وہ پگھل جاتا تھا اس کے ہاتھوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، وہ واقعہ ذوالقرنین کا انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے ترجمے کے ساتھ۔ ابھی ہم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو سنیں اور اس کو سیکھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عام دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو بندہ بھی تلاوت کرے گا اس کو ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ جیسے الف، لام، میم، یہ 3 الفاظ ہو گئے، اس کی 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے پہ کتنے فائدے ہیں۔ ایک انسان کو ہدایت ملتی ہے، ایک دنیا کے بارے میں سمجھ آتی ہے، دنیا کے کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ اس کے بعد اور اس کا اجر و ثواب رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 70 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہاں 10 گنا، کہاں 70 گنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے، یا سننے کی توفیق دی ہے، یا پڑھنے کی توفیق دی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تلاوت قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، 5 وقت نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ 70 گنا اجر و ثواب ہے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، نماز پڑھو، جو بھی نیکی کرو گے اس کا 70 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ لو۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اور تیسرے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس مسلمان بھائی نے بھی لیلۃ القدر پالی، علماء دین نے فرمایا ہے کہ آپ کوشش کریں آخری عشرے میں روز کم از کم 2 نفل پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، اور کم از کم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیں اللہ کے نام سے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ، جتنی توفیق ہو، دن میں، رات میں۔ جس کو بھی لیلۃ القدر مل گئی، سمجھ لیں کہ اس کی ہر نیکی جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گی۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ انعاماتوں کی بارش کر دی ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات نہ لوٹ سکا، نہ حاصل کر سکا، اس مہینے میں بھی دنیا میں مصروف رہا، غلط کاریوں میں مصروف رہا، غلط کاموں میں مصروف رہا، تو اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے کہ وہ انسان ہلاک ہو گیا، اس کی دنیا بھی کسی کام کی نہیں، آخرت بھی کسی، وہ ہلاک ہو گیا، باقاعدہ حدیث ہے۔ میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جمعہ والے دن ممبر رسول پہ جب بیٹھنے لگے، تشریف لائے، پہلی اس کی سیڑھے پہ، قدمچے پہ پاؤں رکھا،
تو حضرت جبرائیل امین آئے۔ یہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے آمین کہا، پھر دوسرے سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، معمول سے ہٹ کے آپ نے آج آمین کہا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب میرے قریب قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس پہ درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی درود پڑھیں، اللہ کے نبی کا نام جب بھی آئے درود پڑھیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل امین جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے آ کے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی، مغفرت اور جہنم سے نجات نہ پائی، وہ انسان بھی ہلاک ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اتھینٹک حدیث ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، وقت دیا، دنیا کے تمام کاموں کی مصروفیت اتنی کم کر دیں، اتنی کم کر دیں کہ سمجھ لیں کہ وقت کی روٹی کھانی ہے، روٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا دیا۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، فرض نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ جن کی بھی زندگی میں فرض نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا پڑھو میرے بھائیوں، 70 گنا اجر و ثواب ہے۔ ایک فرض نماز کی قضا پڑھو گے 70 گنا اجر، اور جتنے بھی نوافل سنت پڑھو گے ان کے بدلے میں فرضوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جتنی نیکیاں لوٹنی ہیں لوٹ لو، قرآن کی تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا انوالو نہ کرو کہ آپ کی فرض نماز جماعت چھوٹ جائے، پہلی صف تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے۔ اپنی مصروفیات کو بالکل کم کر دو، کیونکہ یہ جو انعامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ جنت میں کام آئیں گے، جنت ملے گی وہ زندگی۔ یہاں دنیا میں بندہ کہتا ہے نا یار اپنی پوری زندگی کے لیے مال جمع کرو، میرے بھائیوں پوری زندگی تو 1 گھنٹے کی پتہ نہیں، 10 دن، 50 دن، سال، 2 سال، 5، کوئی وارنٹی نہیں اس زندگی کی۔ لیکن انسانوں کا، مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی۔ تو میرے بھائیوں، جو صحیح زندگی ہے، صحت والی زندگی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال۔ تو اس زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر آنکھ کھلی ادھر بند ہو جائے گی۔ تو اس زندگی کی فکر کریں، پرواہ کریں جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو لذتیں ہیں، یہ جو خواہشیں ہیں، یہ جو مزے ہیں دنیا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں نوازے گا۔
اتنی نوازے گا، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، خواہشوں کی. تو اس کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، تلاوت قرآن کریں، اس کو سمجھیں، روزے رکھیں، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں، پہلی صف میں جانے کی کوشش کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، اعتکاف پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے معافی کے بہت سارے ذریعے بنائے ہیں کمانے کے، انعامات کے. تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، دنیا کا علم دیا ہے، تو میرے بھائیوں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جائے. تو میرے بھائیوں میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں، اس میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے، اور اسی دوران میں ذوالقرنین کا جب واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کروں گا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. آج کل میں ادارۂ معارف الحدیث کے توسط سے کچھ بیان، قرآن کے حوالہ جات کی ویڈیو بنا رہا ہوں. میرے بھائیوں میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 396، اسلامک انفارمیشن 396 کیپیٹل ورڈ میں. تو میرے بھائیوں اس کو آپ یوٹیوب چینل پہ لکھیں تو چینل سامنے آ جائے گا. میں نے جتنی بھی ویڈیوز ڈالی ہیں یا کوئی دینی انفارمیشن ڈالی ہے اس کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، اور وہ پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں. میرے جو بھائی بھی اس کار خیر میں حصہ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے. اگر کسی نے بھی ہدایت پالی تو ہو سکتا ہے وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو میرے بھائیوں میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں، تھوڑا سا تیزی سے کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. درود شریف پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ. یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وإذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فأووا إلی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة من ذلک من آیات اللہ من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيه منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل أسوأ أن جاءني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا بسوا كتابهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا وأسوى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح سائزا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأوحيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأريدوا على ربك صفا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون هذو شركائي الذين زعمتم فدعاهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذ تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موئدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدواءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرات فإني نسيت الهود وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا تقية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضها فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عمياء ووجد عندها قوما. میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ کہف کی تراسی آیات تک تلاوت کی. اب اس کے بعد 84 تلاوت سے لے کے آگے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، بعد میں اس کی تلاوت کروں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کو غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں آپ بتا دیجئے ان کو، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے یہاں کرتا ہوں. ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا. چنانچہ وہ 12 فتوحات ملک مغرب کی راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی. ہم نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ ان کو سزا دو، خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو. ذوالقرنین نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اول دعوت ایمان کروں گا، لیکن جو ظالم ہوگا سو اس کو تو ہم لوگ سزا دیں گے. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کی روئے زمین کے اوپر، مخلوق کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے. تو ظالم اس کو کہا گیا ہے. جو ظالم ہے سو اس کو تو ہم لوگ سزا دیں گے. پھر وہ اپنے
مالک حقیقی کے پاس پہنچا دے گا، پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا، ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، اس کے احکامات پہ عمل کرے اور نیک عمل کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے۔ پھر ایک دوسری راہ پر ہو لیے، پھر وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے، یہاں تک کہ جب مسافت پہلے وہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں تک پہنچے، پھر وہاں سے دوبارہ واپس دوسری طرف چلے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب مسافت قطع کر کے طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے، آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جس کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ واقعہ اسی طرح ہے۔ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا، ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس جو بھی مال و متاع سامان تھا ہم کو اس پوری خبر ہے۔ پھر مشرق اور مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے، ایک اور راستہ اختیار کیا۔ پہلے مغرب کی طرف گئے، پھر مشرق کی طرف گئے، پھر کسی اور راستے کی طرف نکلے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے، وہ کوئی بات نہیں سمجھ پاتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں، ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی بڑا فساد مچاتے ہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دیں، کوئی رکاوٹ بنا دیں کہ وہ پھر آنے نہ پاویں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، سوا مال، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ کہ یہاں تک کہ جب ان کی دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا
ان کو ملاتے ملاتے ان کے دونوں دوسروں کے بیج کے خلا کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکنا شروع کیا ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کرا لیا ہوگا کہ اس پر ڈال دوں۔ تو یاجوج ماجوج نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ عنایت استحکام کے باعث نہ اس میں نقب دے سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تیاری دیوار کی میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آوے گا اس کو فناہ کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرا رب کا ہر وعدہ برحق ہے۔ اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڈ مڈ ہو جاویں گے اور سور پھونکا جاوے گا۔ سور کا مطلب سمجھتے ہیں، مثال قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، پھر تمام انسانوں کو ایک ایک کر کے میدان میں جمع کر لیں گے اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے رہے یا گزارتے تھے، جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کو دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے، سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز قرار دیں؟ ہم نے تو ان کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کئی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ بوجہ جہالت کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس کے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے، تو قیامت کے روز ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن نہ قائم کریں گے۔ انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں وہ سب اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب کہ انہوں نے کفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بناتے تھے، مذاق بنایا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے، احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت الفردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا، نہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور باتیں احاطے میں نہیں آئیں گی، چاہے آپ اس کے لیے اور سمندر لے آؤ، اس کی مثل دوسرا سمندر امداد کے لیے لے آویں۔ آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارا مالک، تمہارا رب جس کی بندگی کرنی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ایک ہی رب ہے۔ تو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ذوالقرنین بادشاہ کا جو سورہ کہف کی آخری آیات میں ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یاجوج ماجوج کی قوم کا ذکر بھی بتا دیا ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ کا بھی بتا دیا کہ انہوں نے پہلے مغرب کی طرف گئے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، پھر مشرق کی طرف گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دائیں بائیں وہاں گئے جہاں یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں آخرت میں، وحدہ لا شریک، عبادت کے لیے اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، تو آخرت بھی ملے گی، انعامات کا بھی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا بھی ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں، اب میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 84۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَاطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینہم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلها دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردوا يومئذ للكافرين أردوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق دی، اور یا اللہ میری دعا ہے پوری زندگی تا حیات مجھے سورہ کہف کی بار بار ہر جمعے تلاوت کرنے کی توفیق دینا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دینا، سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دینا، اور میرے مسلمان بھائی اور جنات اور انسان دوست قرآن مجید کو سنیں، ان کی آیات کو سنیں، اپنی زبان میں ترجمہ سنیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے آپ کوئی بھی آیات کا صرف نام بتائیں، فلاں آیات فلاں پارہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کی زبان میں وہ آپ کو کر کے دے دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں، جنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ آ گیا ہے، اب صرف عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، ہدایت دے، سمجھ دے، ٹائم دے، توفیق دے۔ جو بندہ بھی تھوڑی سی کوشش کرے گا، خاص کر کے میری عربی حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے، جو میرے عربی بھائی ہیں سعودیہ میں، عرب امارات کے اندر، وہ عربی زبان جانتے ہیں، وہ اس کو بار بار سمجھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اور اس پیغام کو تمام روئے زمین تک مسلمانوں تک پہنچائیں، اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو دعا ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، وہ قرآن مجید کو ترجمہ سنیں، سمجھیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم دنیا میں تو آ گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، پیدائشی دین اسلام فری میں مل گیا، تو میرے بھائیوں اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کا پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، نہیں تو بہت بڑی پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، خاص کر کے پہلے تو انسانوں سے پوچھیں گے تمہیں انسان کیوں پیدا کیا تھا، پھر مسلمانوں سے پوچھیں گے تمہیں دین اسلام پیدائشی دیا، مسلمان ملک میں پیدا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، قرآن کی دین کی تعلیم دی، پھر بھی تم عمل سے دور رہے، دنیا میں مصروف رہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی مصروفیت، دنیا کی ضروریات ضرور کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، میسج کو، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو فالو کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، روزے رکھیں۔ اس ٹائم رمضان کا مہینہ ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جو بھی لوگ مسلمان ہیں وہ
رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوق کے برابر اور آخرت کی مخلوق کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔